نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطن دھوکا ہے یہ ستوت کافر کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطن دھوکا ہے یہ ستوت کافر کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. محترم اساتذہ اور معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے اس محفل سعید میں جس موضوع پر لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے وہ مسلمان مغلوبیوں کے عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم ارشاد خداوندی ہے ولا تہنوا اور تم ہمت مت ہارو. یعنی کفار کی تعداد سے، مشرکین کے یلغار سے، شیاطین کے خرفشات سے، منافقوں کے اثار سے. کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. چنانچہ بدر میں 300 چہرہ تھے، غلبہ پایا 1000 پر. احد میں 750 تھے، غلبہ پایا 3000 پر. خندق میں 3000 تھے، غلبہ پایا 10000 پر. خیبر میں 1600 تھے، غلبہ پایا لاکھوں پر. تبوک میں 30000 تھے، غلبہ پایا 20000 پر. حنین میں 12000 تھے، غلبہ پایا 20000 پر. موتہ میں 3000 تھے، غلبہ پایا لاکھوں پر. یرموک میں 60 تھے، غلبہ پایا 60000 پر. ولا تہنوا اور تم ہمت مت ہارو. ولا تحزنوا اور پریشان مت ہو. کفاروں کی تلواروں سے، کفار کے تیر سے، کفار کی نیزوں سے، کفار کو گوڑوں سے، کفار کی کلاشینکوفوں سے، راکٹوں سے، میزائلوں سے، بموں سے، لڑاکا طیاروں سے، ڈرون حملوں سے. مسلمانوں تمہارے پاس بدر میں کون سی تلوار تھی؟ احد میں کتنے تیر تھے؟ خیبر میں کتنے گھوڑے تھے؟ حنین میں کون سی کلاشینکوف تھی؟ تبوک میں کون سی راکٹ تھے؟ جنگ موتہ میں کون سے میزائل تھے؟ یرموک میں کتنے بم اور لڑاکا طیارے تھے؟ پھر بھی اے مسلمانوں فتح و نصرت تمہیں ملتی رہی، لشکر طاغوت کو ہزیمت ہوتی رہی، نور حق 400 پھیلتا رہا، ظلمات باطن مٹتا رہا، عالم شیطان سرنگو ہوتا رہا اور چار دانگ عالم میں اسلام کا ڈنکا بجتا رہا. آخر اس وقت مسلمان مغلوب کیوں رہتے تھے؟ فتح و نصرت انہیں کیوں ملتی تھی؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں پوری کائنات میں تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تمہارے اندر ایمان ہو. چنانچہ اس وقت کے مسلمانوں کے دل نور ایمان سے منور تھے. ان کے ہاتھوں میں توحید کی تلوار تھی، اخلاص کے تیر تھے، تنظیم کے مظاہر تھے، اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کمبم تھے، وہ سنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتو نمونہ تھے. سب سے بڑھ کر وہ عمل قرآن تھے. ان اوصاف کی بدولت وہ حضرات جس طرف بھی نکل گئے فتح و نصرت ان کے قدم چومتے گئے، ناقابل تسخیر مسخر ہوتے گئے، شیطانی ٹولے معدوم ہوتے گئے، ایوان قیصر و کسریٰ پر لرزہ طاری ہوتے گئے. الغرب اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوتا گیا. سامعین محترم لیکن اس وقت امت مسلمہ بدترین مغلوبیت کا شکار ہے. مسلمانوں کا کوئی پرسانی حال ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. مادی اسباب کے کثرت کے باوجود مسلم قوم ذلیل و خوار ہے. مسلم ممالک باہم خرفشار ہے. تعدادی مسلم کے باوجود ضعیفت ماں بہنوں کی عزت دار ہے. مسلمانوں کا خون بہانا کافروں کے نزدیک شاہوار ہے. دلالی و چاپلوسی کرنا مسلم حکمران کا سب سے بڑا شاہکار ہے. امور مملکت پر قابض اکثر و بیشتر مکار ہے. سب سے بڑھ کر احکام قرآن و حدیث کا منکر و غدار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آخری زمانے میں کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے
کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت مسلمان سمندر کی جال کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر مغلوبیت کی وجہ کیا ہوگی، سبب کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مسلمانوں میں وہن نامی مرض کا وبا ٹوٹ پڑے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کی مرض کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ شاعر کہتا ہے جس دور پہ نہ ذاتی دنیا ہم وہ زمانہ بول گئے، جس دور پہ نہ ذاتی دنیا ہم وہ زمانہ بول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اپنا فسانہ بول گئے۔ وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کی نئی نغمیسی کے عقبہ کا ترانہ بول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے، اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے، اپنا تو مٹانا یاد رہا باطل کو مٹانا بول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے قاری کمران، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے قاری کمران، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بول گئے۔ ہمارا عید البراء المبین۔